اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي، فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. الخامسة اسمها دائرة الأرض إذ يعرف بها أرض كل نقطة وبعدها عن منطقة البروج. چلیں جی، الخامسہ، جو 10 مشہور بڑے دائرے ہیں ان میں سے 5واں دائرہ دائرۃ الارض ہے۔ اس سے پہلے 4 دائرے ہو چکے ہیں۔ پہلا دائرہ کون سا؟ معدل النہار، دوسرا منطقۃ البروج، تیسرا مارا بالاقطاب الاربع، اور چوتھا میل۔ اب 5واں دائرہ ہے دائرۃ الارض۔ یہ دائرہ، یہ بھی دائرہ نوعیہ ہے، یہ دائرہ نوعیہ ہے۔ ماتن اس کی طرف اشارہ کریں گے آگے، کیونکہ اس کے تحت اشخاص متعددہ ہیں، برخلاف پہلے جو 3 دائرے تھے وہ دائرے شخصیت تھے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کے اندر صرف ایک ہی دائرہ ہے، وہ جزئی دائرہ ہے، اور یہ دائرۃ الارض اور اسی طرح پچھلا دائرہ دائرۃ المیل، یہ دونوں کیا ہیں؟ نوعیہ ہے۔ چلیں جی، شارح کہتے اذ یعرف بها ارض کل نقطۃ وبعدها عن منطقۃ البروج۔ یہ وجہ تسمیہ ہے کہ اس دائرہ کو دائرۃ الارض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دائرے سے کسی بھی نقطے کا بعد منطقۃ البروج سے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ منطقۃ البروج سے کسی بھی نقطے کا بعد معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرض کا معنی کیا ہے؟ بعد۔ تو چونکہ اس سے عرض یعنی بعد معلوم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس دائرے کا نام کیا ہے؟ دائرۃ الارض۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی، الخامسہ، 5واں دائرہ، اسمہا، نام نام اس اس کا کا دائرۃ الارض ہے، کیونکہ جانا جاتا ہے ساتھ دائرۃ الارض کے عرض ہر نقطے کا اور بعد اس نقطے کا منطقۃ البروج سے۔ ہاں، یہ تفسیری ہے، بتا دیا شارح نے کہ یہاں عرض کا معنی کیا ہے؟ بعد ہے۔ یہاں عرض کا اصطلاحی معنی نہیں ہے جو کہ آگے آ رہا ہے، بلکہ یہاں عرض کا اس سے مراد بعد ہے۔ چلیں جی آگے۔ وتمر بقطبي الثانية وجزء منها أو مركز كوكب فقد تتحد بالثالثة والرابعة، وهو على تقدير مرورها بقطبي المعدل فهي أعم مطلقا من الثالثة ومن وجه من الرابعة۔ چلیں جی، وتمر بقطبی الثانیہ وجزء منها او مرکزی کوكب، یہ تعریف ہے دائرۃ الارض کی کہ قرآن کے اندر دائرۃ الارض وہ دائرہ ہے کہ جو ثانیہ یعنی منطقۃ البروج کے قطبوں سے اور منطقۃ البروج کی کسی جز سے گزرتا ہے، یا منطقۃ البروج کے قطبین سے اور کسی کوكب کے مرکز سے گزرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے پیچھے دائرۃ المیل دیکھا، وہ تھا معدل کے قطبوں سے، ٹھیک ہے، اور منطقہ کی کسی جز سے، یا معدل کے قطبوں سے اور کوكب کے مرکز سے۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ وہ گزرتا تھا معدل کے قطبوں سے، اور یہ کیا ہے؟ منطقۃ البروج۔ باقی وہی ہے کہ کسی کوكب کے مرکز سے یا منطقۃ البروج کی کسی جز سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کو آپ قرآن کے اندر آپ سمجھ لیں، جیسے مثلا یہ ہے منطقۃ البروج کا قطب، ٹھیک ہے، یہ منطقۃ البروج کا قطب، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ دائرہ جو منطقۃ البروج کے قطب سے گزرے گا اور منطقہ کی کسی جز سے گزرے گا، منطقہ کی کسی جز سے گزرے گا، اس دائرے کو کیا کہیں گے ہم؟ دائرۃ الارض۔ اب یہ جو دائرہ بنا ہے، یہ دائرہ، ٹھیک ہے،
یہ دائرہ، ٹھیک ہے، یہ دائرہ کیا کہلائے گا؟ دائرۃ الارض کہلائے گا، کیونکہ یہ منطقہ کے قطب سے گزر رہا ہے اور منطقہ کی جوز سے یا کسی کوکب کے مرکز سے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ ادھر کوکب بھی فرض کر سکتے ہیں، یہ کوکب آپ نے فرض کر لیا، تو اب یہ منطقۃ البروج کے قطب سے اور کوکب کے مرکز سے ہو کر گزر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی باجی؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ دائرۃ الارض۔ یہ جتنے بھی دائرے ہیں نا، یہ دائرے، یہ دائرہ، یہ دائرہ، یہ دائرہ، اسی طرح یہ سارے دائرۃ الارض ہیں، سارے دائرۃ الارض ہیں، کیونکہ یہ منطقۃ البروج کے قطب سے گزر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی باجی؟ تو دائرۃ الارض کی پہچان ہو گئی قرآن کے اندر۔ دائرۃ الارض کیا ہوتا ہے؟ جو منطقۃ البروج کے قطبین سے اور منطقۃ البروج کی کسی جز سے یا مرکز منطقۃ البروج کے قطبین سے اور کوکب کے مرکز سے، کسی کوکب کے مرکز سے، تو اس کو کہتے ہیں دائرۃ الارض۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ جو دائرہ ہے یہ شخصیہ نہیں ہے، یہ شخصیہ نہیں، یہ دائرہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی دائرہ کیا ہے؟ دائرۃ الارض۔ یہ دائرہ جو بن رہا ہے، یہ دائرہ، یہ دائرہ، یہ دائرہ، اسی طرح یہ سارے جتنے بھی دائرے ہیں یہ دائرۃ الارض۔ تو یہ شخصیہ نہیں ہے بلکہ نوعیہ ہے، یعنی کئی دائروں کے اوپر یہ سچا آتا ہے۔ سمجھ آ گئی باجی؟ چلیں جی ترجمہ کریں۔ وَتَمُرُّ اور گزرتا ہے دائرۃ الارض ساتھ دو قطب ثانیہ کے۔ ثانیہ سے مراد کیا ہے؟ منطقۃ البروج، یعنی دوسرا دائرہ۔ اچھا، اور وجز اور منہا، اور کسی جز سے جو ہونے والی ہے منطقۃ البروج کی، او مرکزی کوکب یا کوکب کے مرکز کوکب سے۔ ہاں، یہ او مانعۃ الخلوف کا جمع جائز ہے، اس کی تفصیل ہم دائرۃ المیل کے اندر کر چکے ہیں۔ چلیں نہیں، فقط تتحید، یہ ماتن یہ ماقبل کے اوپر تفریح ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو دائرہ ہے یہ دائرہ شخصیہ نہیں ہے بلکہ یہ دائرہ نوعیہ ہے۔ یہ جو دائرہ ہے یعنی دائرۃ الارض، یہ ثالثہ یعنی مارا بالاقطاب الاربع اور رابعہ یعنی دائرۃ المیل کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گاہے کیا ہوتا ہے؟ متحد ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دائرۃ الارض بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سچا آتا ہے، دائرہ کے اوپر دائرۃ الارض بھی اور مارا بالاقطاب الاربع بھی، یعنی ایک دائرہ ہے وہ دائرۃ الارض کا بھی مصداق بھی ہے اور مارا بالاقطاب الاربع کا بھی مصداق ہے، اسی طرح وہ دائرۃ الارض کا بھی مصداق ہے اور دائرۃ المیل کا بھی مصداق ہے۔ شارح آگے بیان کرتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ مُرُورِهَا بِقُطْبَيِ الْمَعْدِلِ، یہ اتحاد کے لیے شرط یہ ہے کہ جب یہ دائرۃ الارض معدل کے قطبوں سے گزرے، معدل کے قطبوں سے، جب معدل کے قطبوں سے گزرے گا تو اس وقت دائرۃ الارض یہ متحد ہو جائے گا مارا بالاقطاب الاربع کے ساتھ اور دائرۃ المیل کے ساتھ۔ سمجھ آئی باجی؟ یہ دیکھیں، یہ جو دائرہ ہے یہ دائرۃ الارض، یہ منطقہ کے قطب سے گزر رہا ہے اور معدل کے قطب سے گزر رہا ہے۔ اب یہ ہو گیا دائرۃ الارض کیونکہ منطقہ کے قطب سے گزرا ہے اور ادھر منطقہ کی کسی جز معین سے گزرا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ دائرۃ الارض ہو گیا۔ اس کے اوپر مارا بالاقطاب الاربع بھی سچا آتا ہے کیونکہ یہ منطقہ اور معدل کے قطبوں سے گزرتا، اقطاب اربع سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح اس کے اوپر سچا آتا ہے دائرۃ المیل، یہ دائرۃ المیل کا بھی مصداق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معدل کے قطبوں سے اور منطقہ کے جز معین سے گزر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں جی، فقط تتحید، پس گاہے متحد ہوتا ہے یہ دائرۃ الارض ساتھ ثالثہ کے اور رابعہ کے۔ ثالثہ کے سے مراد کیا ہے؟ مارا بالاقطاب الاربع، اور رابعہ سے مراد دائرۃ المیل۔ اور وہ اتحاد، ٹھیک ہے، اعلیٰ تقدیری مروریہ، اوپر تقدیر گزرنے دائرۃ الارض کے ساتھ دو قطب معدل کے۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ جب معدل کے قطبوں سے گزرے گا تو اس وقت یہ اتحاد ہوگا۔ سمجھ آگئی بات؟ فَهِيَ عام مطلقاً، یہ تفریح ہے ماقبل کے اوپر
اور یہ 3 دائرے ہو گئے اور شارح ان کے درمیان اب نسبت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نسبت جو ہوتی ہے ہمیشہ 2 چیزوں میں ہوتی ہے. نسبت ہمیشہ 2 چیزوں میں ہوتی ہے. تو یہاں دائرۃ الارض کی اور مارا بالاقطاب الاربع کی نسبت بیان کی جائے گی. پھر دائرۃ الارض کی اور دائرۃ المیل کی نسبت. تو پہلے سمجھیں کہ دائرۃ الارض اور مارا بالاقطاب الاربع میں نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی. عموم خصوص مطلق کی. یہ جو دائرۃ الارض ہے یہ عام ہے اور مارا بالاقطاب الاربع یہ خاص ہے. اب یہاں عام خاص کا قانون جاری ہوگا کہ جو خاص کا مصداق ہوگا وہ عام کا مصداق ضرور ہوگا، لیکن جو عام کا مصداق ہو ضروری نہیں کہ وہ خاص کا مصداق. تو اب یہ جو دائرہ ہے دائرۃ الارض یہ کیا عام ہے. ٹھیک ہے جی. عام جو ہوتا ہے خاص کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خاص کے علاوہ بھی ہوتا ہے. تو اب دائرۃ الارض جو ہوگا وہ مارا بالاقطاب الاربع کے ساتھ بھی ہوگا. کب؟ جب مادل کے کتبوں سے گزرے گا، جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہوگا، یعنی دائرۃ الارض تو ہوگا لیکن دائرہ مارا بالاقطاب الاربع اس پر سچا نہیں آئے گا، جس طرح کہ ہم نے یہ دائرہ بنایا ہے. جی سمجھ رہے ہیں نا بات، کہ یہ منطقہ کے کتب سے تو گزرتا ہے اور لیکن مادل کے کتب سے مادل کے کتب سے نہیں ہے، اس لیے یہ مارا بالاقطاب الاربع نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات. تو دائرۃ الارض میں اور دائرہ مارا بالاقطاب الاربع میں عموم خصوص مطلق کی ہے. دائرۃ الارض عام مطلق ہے اور مارا بالاقطاب الاربع یہ خاص مطلق ہے. بات سمجھ آ گئی. باقی رہ گیا کہ جو دائرۃ الارض ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت یہ ہے عموم خصوص من وجہ کی. عموم خصوص من وجہ. اب جہاں بھی نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو وہاں 3 مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے افتراقی. اجتماعی مادہ جس میں دونوں کلیاں سچی آتی ہیں، اور افتراقی مادے ایک جس پر ایک کلی سچی دوسری نہیں سچی آتی، اور دوسرا مادہ میں دوسری سچی آتی ہے، پہلی کلی اس پر سچی. ہاں. اب یہاں دیکھیں، اگر دائرۃ الارض یہ منطقۃ البروج کے کتبوں سے گزرے تو اس دائرے پر سچا آئے گا کہ یہ دائرۃ الارض بھی ہے اور دائرۃ المیل بھی ہے. دائرۃ الارض بھی ہے، دائرۃ المیل بھی. یہ دائرہ دائرۃ الارض کا مصداق بھی کہلائے گا اور دائرۃ المیل کا مصداق بھی کہلائے گا. جس طرح کہ یہ دائرہ ہے دائرۃ الارض ہے کیونکہ منطقہ کے کتب سے گزر رہا ہے، اور دائرۃ المیل بھی اس پر سچا آ رہا ہے کیونکہ یہ مادل کے کتب سے گزر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات. یہ مادہ ہو گیا اجتماعی. اب مادہ افتراقی لے لیں. مادہ افتراقی کیا ہوگا کہ منطقہ کے کتب سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مادل کے کتب سے نہیں گزرتا. جس طرح کہ مثلا یہ ہے، تو یہ دائرہ کیا کہلائے گا؟ دائرۃ الارض کہلائے گا، لیکن دائرۃ المیل نہیں کہلائے گا. اچھا. تیسرا کیا کہ مادل کے کتبوں سے گزرتا ہے لیکن منطقہ کے کتبوں سے نہیں گزرتا، تو یہ اس پر سچا آئے گا دائرۃ المیل، لیکن دائرۃ الارض اس پر سچا نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں ترجمہ کریں. فہیہ بس یہ یعنی دائرۃ الارض یہ عام ہے مطلقاً. عام ہے مطلقاً. ہاں مطلقاً. کس سے؟ ثالثہ سے. ثالثہ کیا ہے؟ ثالثہ مارا بالاقطاب الاربع. اور من وجہ ہے، یعنی عام من وجہ ہے. کس سے؟ رابعہ سے، یعنی دائرۃ المیل سے. چلیں جی آگے. وأقصر قوس منها بين الأول وهو الجزء والأولى وهي القوس التي لم تقع فيها قطب البروج يقال له ميله الثاني. آگے بھی لأنه بإزاء الميل الأول وأقصر. اتنا دیکھیں. اچھا یہ آگے دائرہ عظیمہ یعنی کہ دائرۃ الارض، اس کی تعریف آپ نے دیکھ لی، سمجھ آ گیا مصداق بھی اس کا. اب اس دائرے کی 2 قوسیں ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. اس دائرہ کی وہ اکثر یعنی سب سے چھوٹی قوس جو اول یعنی منطقۃ البروج کی جز اور اولا یعنی معادل النہار کے درمیان ہے، اس قوس کا نام ہے میل ثانی. اس قوس کا نام کیا ہے؟ میل ثانی. اس کو میل ثانی کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ یعنی دائرۃ الارض کی وہ سب سے چھوٹی قوس جو منطقہ کی جز اور معادل کے نہار کی کتبوں نہیں معادل کے درمیان ہے. معادل کے درمیان اس کو
جس طرح مثلا یہ لے لیں دائرہ، یہ دائرۃ الارض ہے نا، جی اب اس کی وہ قوس جو منطقہ کی جز اور معدل کے درمیان ہے، یہ والی، جی اس کو کہیں گے کیا؟ میل ثانی۔ یہ اس جز کا میل ثانی کہلائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، اب میل ثانی کیوں کہتے ہیں؟ میل ثانی، یہ میل چونکہ میل اول کے مقابل ہے تو فرق کرنے کے لیے اس کا ہم نے نام رکھ دیا میل اول اور اس کا نام رکھ دیا میل ثانی۔ باقی کل کے سبق کے اندر ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ فرق کرنا ہے تو اس کا نام میل ثانی اور اس کا میل اول رکھ دیا جاتا، تو اس کی وجہ سمجھ ہے نا، اس کا میل اول اور اس کا میل ثانی کیوں؟ کیونکہ وہ اس دائرے کی قوس ہے جو اولا کے قطبین سے گزرتا ہے، جو اولا کے قطبین سے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا ہم نے میل اول۔ اول۔ اور یہ ایسے دائرے کی قوس ہے جو ثانیہ کے قطبین یعنی منطقۃ البروج کے ہیں، منطقۃ البروج کے قطبین سے گزرتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ میل ثانی۔ سمجھ آ گیا؟ جی میل ثانی سمجھ آیا، اور میل ثانی کیوں کہتے ہیں یہ بھی سمجھ آ گیا۔ چلیں جی کریں ترجمہ۔ اور اکثر کوس اس کی، ہاں یعنی کس کی؟ دائرۃ الارض کی، درمیان اول کے اول سے مراد وہو الجز، جی یہ جز ہے، جز ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی منطقۃ البروج کی جز، اور اولا کے درمیان، اولا کے درمیان، اور اولا سے مراد کیا ہے؟ اور وہ کوس معدل النہار، کیا ہے؟ معدل النہار۔ وہی القوس التی لم تقع فیہا کتب البروج۔ اچھا، یہ شارح وضاحت کرتے ہیں، دیکھیں ذرا کہ یہ کہا کہ منطقہ کی جز اور معدل کے درمیان ہے۔ اب منطقہ کی یہ جز ہو گئی، ذرا غور کرنا، منطقہ کی یہ جز اور یہ جو قوس ہے اس طرف ساری آئے گی، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک اور یہ معدل تک آ گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بھی تو ہے نا منطقہ کی جز اور معدل کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید اس کو بھی میل ثانی کہا جائے، تو اس وہم کا ازالہ کیا کہ میل ثانی کہیں گے منطقہ دائرۃ الارض کی اس چھوٹی قوس کو کہ جو منطقۃ البروج کی جز اور معدل کے درمیان واقع ہو، لیکن اس میں منطقۃ البروج کا قطب واقع نہ ہو، منطقۃ البروج کا یعنی منطقۃ البروج کا قطب نہ آئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو قوس ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا، جی یہ منطقہ کی جز اور ادھر معدل کے درمیان یہ جو قوس ہے ساری، لیکن چونکہ اس میں منطقہ کا قطب واقع ہو رہا ہے، اس کو میل ثانی نہیں کہیں گے، اس کو میل ثانی نہیں ہاں کہیں گے۔ اب کیا بنے گی؟ یہ بنے گی، یہ منطقہ کی جز اور معدل کے درمیان یہ والے، اب اس کے درمیان منطقہ کا قطب واقع نہیں ہو رہا، یہ میل ثانی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلے جی، وہی اور یہ قوس التی وہ ہے کہ لم تقع فیہا نہیں واقع اس کے اندر کتب بروج کا، یقال لہو کہا جاتا ہے اس کو اکثر قوس کو میل، ہاں جز کا میل ثانی۔ اب وجہ کہ اس کو ثانی کیوں کہا گیا؟ لأنہ بإزاء المیل الاول، یہ میل اول کے مقابل ہے۔ چلیں جی آگے۔ وأقصر قوس منها بين الثاني وهو مركز الكوكب والثانية يقال له أرضه أي أرض الكوكب والثانیتی جی یقال له يقال له أرضه أي أرض الكوكب۔ چلیں یہ دیکھیں، یہ آگئی اس دائرے کی ایک قوس، جیسا کہ پیچھے دائرۃ المیل کے اندر دو چھوٹی قوسیں آئی تھیں نا، ایک کا نام کیا تھا؟ میل اول، دوسری بعد کوکب۔ اسی طرح اس دائرے کی بھی دو قوسیں مشہور ہیں، ایک کا نام آپ نے پڑھ لیا میل ثانی، اب دوسری ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ ہے دوسری اکثر قوس، چھوٹی قوس وہ کہ جو ثانی یعنی کوکب کے مرکز اور ثانیہ یعنی منطقۃ البروج کے درمیان واقع ہے، کوکب کے مرکز اور منطقۃ البروج کے درمیان، یعنی دائرۃ الارض کی وہ سب سے چھوٹی قوس جو کوکب کے مرکز اور منطقۃ البروج کے درمیان واقع ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم نے یہ بنایا ہے کوکب، صحیح ہے، تو اب کوکب کے مرکز اور یہ منطقۃ البروج ہے، یہ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان کے درمیان یہ جو قوس ہے، یہ قوس یہ کیا کہلائے گی؟
अर्ज़ कोकब, जी, इसको क्या कहा जाएगा? अर्ज़ कोकब। अर्ज़ कोकब। समझ आ गया जी? जी, तो इस दायरे की दो मशहूर कौसें आ गई, एक कौस मैलसानी, दूसरी क्या है? अर्ज़ कोकब। अर्ज़ कोकब। ये दोनों ही दायरतुल अर्ज़ की कौस हैं। जो मैलसानी है ये दायरतुल अर्ज़ की वो कौस होती है कि जो मिंतिका की जुज़ और मादिल के दरमियान है, ठीक है। और दूसरी क्या है? दायरतुल अर्ज़ की वो छोटी कौस जो कौकब के मरकज़ और मिंतिकातुल बुरूज के दरमियान। समझ आ गई बात? चलें जी, तर्जमा करें इसका। और कौस में से सबसे छोटी मिनहा, उससे दरमियान सानी के, और वो कोकब मरकज़ का है, और सानिया के कहा जाता है वास्ते उसके अर्दहू, अर्ज़ उसका यानी अर्ज़ कोकब का। कोकब का। अच्छा, अब यहाँ एक समझ लें, आप मैलसानी को दोबारा फिर देखें। मैलसानी क्या है? दायरतुल अर्ज़ की वो कौस के जो मिंतिकातुल बुरूज की जोज़ और मादिल के दरमियान है, ठीक। मसलन ये ले लें आप। अच्छा, अब ये जो जोज़ है, जोज़ ये 3 हाल से खाली नहीं होगी। मिंतिकातुल बुरूज की जोज़ बल्कि इब्तिदान 2 हाल से खाली नहीं, या तो ये जोज़ मादिल के ऊपर वाक़े होगी या ऊपर वाक़े नहीं होगी। अगर मिंतिकातुल बुरूज की जोज़ मादिल के ऊपर वाक़े हो तो फिर इस सूरत में मैलसानी मादूम होगा, मैलसानी मादूम होगा। और ये मिंतिका की जोज़ मादिल के ऊपर कब वाक़े होती है? एतदालैन पर। शाबाश, एतदालैन पर, ठीक है। यहाँ देखें, ये मिंतिका की जोज़ और मादिल इनका तकातो है यहाँ, ठीक है जी। यहाँ जो मैलसानी होगा वो क्या होगा? मादूम होगा, मैलसानी नहीं होगा यहाँ। समझ आई बात? अच्छा, और दूसरी सूरत क्या है कि ऊपर वाक़े नहीं है। तो अब 2 सूरतें हैं, या तो मादिल के शुमाल में है या जुनूब में है। अगर शुमाल में है तो फिर मैलसानी शुमाली होगा, और अगर जुनूब में है तो मैलसानी जुनूबी होगा। समझ आ गई बात? इसी तरह अर्ज़ कोकब में भी आप समझ लें कि जो कोकब है, कोकब का मरकज़ वो भी 2 हाल से खाली नहीं, या तो कोकब का मरकज़ वो बिल्कुल मिंतिकातुल बुरूज के नीचे है या बिल्कुल नीचे नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे होने का क्या माना कि मरकज़ आलम से हम ख़त निकालें जो कोकब के मरकज़ से होकर गुजरे तो ये मिंतिकातुल बुरूज के साथ जाकर मिले लगे, ठीक है, ये वाला। अगर इस तरह हो तो फिर इस सूरत में जो कोकब का अर्ज़ होगा वो मादूम होगा, कोकब का अर्ज़ मादूम होगा, क्योंकि अर्ज़ कोकब ये होता है ना कि दायरतुल अर्ज़ की वो कौस जो कोकब के मरकज़ और मिंतिका के दरमियान है। तो यहाँ तो फासला नहीं है, बोध नहीं है, दूरी नहीं है। समझ आ गई बात? जैसे मसलन मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि ये मिंतिकातुल बुरूज, बल्कि ये देखें, ये दायरतुल अर्ज़ है ना, दायरतुल अर्ज़, ये कोकब का मरकज़ यानी नीचे कोकब है, ये तो फ़ल्कुल अफ़लाक का मुहद्दब है, इसके ऊपर ये दायरतुल अर्ज़ है। कोकब आप शम्स ले सकते हैं या सवाबित में से कोई ले सकते हैं। तो वो बिल्कुल मिंतिकातुल, उसका मरकज़ मिंतिकातुल बुरूज के बिल्कुल नीचे है। आप यूँ कह लें कि यहाँ से अगर हम ख़त निकालें तो वो कोकब के मरकज़ से गुज़रता है जी। समझ आई बात? ये ले लें, या मरकज़ आलम से हम निकालते हैं तो वो कोकब के मरकज़ से होकर मिंतिकातुल बुरूज की इस जुज़ पर आकर लगता है, ठीक है। तो इस सूरत में कोकब का जो अर्ज़ होगा वो मादूम होगा, ठीक है। और अगर जो कोकब का मरकज़ है वो मिंतिका के बिल्कुल नीचे नहीं है, ठीक है जी, तो फिर 2 सूरतें होंगी, या जुनूब में होगा या शुमाल में होगा। तो अगर शुमाल में है तो अर्ज़ कोकब शुमाली, और अगर जुनूब में है तो अर्ज़ कोकब शुमाली होगा, जुनूबी कहलाएगा। समझ आ गई बात जी? चलें जी आगे चलिए। लिअन्ना अर्दल कौकबी फ़ी उर्फ़िहिम हुवा बुअदुहु अन मिंतिक़तिल बुरूजी लिकौनिही मुक़ातिअन क़ाइमन अला नफ़्सिल मिंतिक़ति लती युअतबरु तूलुल कौकबी बिन्निस्बति इलैहा। चलें नहीं। अच्छा, ये इसको समझने से पहले, दलील को समझने से पहले आप एक तमहीज़ समझ लें। एक है कौकब का अर्ज़ और एक है कौकब का तूल। कौकब का अर्ज़ और ये 2 इस्तिलाहें हैं, इनको ज़रा समझिएगा।
کوکب کا عرض تو آپ نے سمجھ لیا کیا ہوتا ہے کہ ہاں یوں کہہ لیں کہ کوکب کے مرکز کا منطقۃ البروج سے بہت کوکب کے مرکز کا منطقۃ البروج سے بہت. ہاں سمجھ آئی بات. یہ ہو گیا کوکب کا عرض. اور دوسرا کیا ہے کوکب کا طول. طول یہ ہوتا ہے کہ یہ منطقۃ البروج کی وہ قوس ہوتی ہے جو اول حمل اور کوکب کے مرکز کے درمیان ہوتی ہے. اول حمل اور کوکب کے مرکز کے درمیان. ہاں اول حمل اور کوکب کے مرکز کے درمیان. اچھا اب اس صورت میں کوکب کا مرکز یا تو معدل کے اوپر ہوگا پھر تو واضح ہے. مثلا مثال کے طور پر یہاں کوکب ہے, نظر آ رہا ہے؟ جی چلے یہ کوکب ہے, ٹھیک ہے, یہ کوکب ہے. اب یہ دائرہ کیا دائرۃ الارض ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اول حمل ہے, یہ اول حمل ہے. تو اب منطقۃ البروج کی وہ قوس, منطقۃ البروج کی جو اول حمل میں اور کوکب کے, اس کو نا یہ ادھر ہی سمجھے, ادھر کوکب ہے تو اول حمل میں اور کوکب کے مرکز کے درمیان ہے, یہ کہلائے گی طول کوکب. کیا طول کوکب, یہ کوکب کا طول کہلاتا ہے. یہ سمجھ آ گئی بات ہے. اچھا جی اب سمجھیں کہ یہ جو دائرۃ الارض ہے اور دائرہ منطقۃ البروج ہے, ان کا تقاطع ہوتا ہے زوایا قوائم کے اوپر. زوایا قوائم کے اوپر, زاویہ قائمہ کے اوپر تقاطع ہوتا ہے. یہ منطقۃ البروج ہے اور یہ کیا ہے دائرۃ الارض. ہاں تو یہ زاویہ قائمے بنتے ہیں یہاں. سمجھ آ گئی بات. جی اب سمجھیں جو کوکب کا طول ہے, کوکب کا طول وہ معتبر ہے کس کے اعتبار سے؟ منطقۃ البروج کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ منطقۃ البروج کے, منطقۃ البروج کے اعتبار سے. اور جو عرض ہے وہ مقابل ہے طول کے. تو جب طول یہ منطقۃ البروج کے اعتبار سے کی نسبت سے اس کا اعتبار ہے تو پھر عرض جو طول کے مقابل ہے اس کا اعتبار بھی منطقۃ البروج کی نسبت سے ہوگا. سمجھ آ گئی بات جی. اب سمجھے یہ جب طول کوکب کہلایا, اب منطقۃ البروج سے اس کی دوری شمالاً یا جنوباً یہ کیا کہلائے گی؟ یہ عرض کوکب کہلائے گی. سمجھ آ گئی بات. اس طرح یہ طول کوکب کہلایا تو اب منطقۃ البروج سے کوکب کی دوری, ٹھیک ہے, جنوباً یا شمالاً یہ کیا کہلائے گی؟ یہ عرض کوکب کہلائے گی. یہ دلیل ہے کہ اس کو عرض کوکب کیوں کہا جاتا ہے. عرض کوکب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ طول کوکب ہوتا ہے منطقۃ البروج کی وہ جو اول حمل اور کوکب کے مرکز کے درمیان ہے. اول حمل اور کوکب کے مرکز کے درمیان ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طول, کوکب کا طول. اور عرض یہ طول کے مقابل ہے. تو طول یہ منطقۃ البروج کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, اس کی نسبت سے اس کا اعتبار ہے. تو پھر عرض کا اعتبار وہ بھی منطقۃ البروج کے اعتبار سے ہوگا کہ منطقۃ البروج سے شمالاً یا جنوباً کسی کوکب کا جو بعد ہے یہ اس کوکب کا عرض کہلائے گا. سمجھ آ گیا جی. چلے نہیں لأن عرض الکوکب, کیونکہ عرض کوکب کا عرض فی عرفہم, علماء فن حیت, ہاں ان کے عرف میں وہ بعد اس کا ہے منطقۃ کوکب کا البروج سے, منطقۃ البروج سے, ٹھیک ہے جی. جی لکونی ہی مقاطعاً, کیونکہ عرض کوکب کا مقاطع ہے, ہاں قائم ہے اوپر نفس منطقہ کے. ہاں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو عرض ہے دائرۃ الارض, اس کا اور منطقۃ البروج کا جو تقاطع ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ زاویہ قائمہ پر تقاطع ہوتا ہے. زاویہ قائمہ پر, یہ منطقۃ البروج اور یہ کیا ہے دائرۃ الارض. دائرۃ الارض. سمجھ آ گئی بات. تو اب تو منطقۃ البروج سے جب تقاطع ہوا تو وہ جو کوکب ہوگا اس میں 3 صورتیں ہیں, احتمال ہے, یا تو منطقۃ البروج کے اوپر ہے, ٹھیک ہے جی, یا جنوب میں ہے یا شمال میں ہے, یعنی اوپر نہیں ہے. اگر اوپر ہے تو پھر اس صورت میں تو عرض معدوم ہے, عرض نہیں ہوگا. اور اگر شمال میں ہے یا جنوب میں ہے
تو یہ کوکب کا عرض کہلائے گا، شمالی یا جنوبی۔ التی وہ منطقہ کے اعتبار کیا جاتا ہے کوکب کے طول کا بالنسبت الیہا، ساتھ نسبت کرتے ہوئے طرف اس کے۔ چلیں یہ آگے۔ والاقسام المتساویۃ الحاصلۃ الحادثۃ من منطقۃ البروج فی المنطقۃ الاولی ابتداء والباقیۃ المستمرۃ فیما حاذاها من التاسع انتہاء وان لم یبق تلک المحاذات بعدہ من تقاطع ست ارضیات احداها الثالثۃ ورابعتها تمر بالاعتدالین والبواقی بینہما ہی البروج الاثنا عشر المشہورۃ۔ چلیں یہ دائرۃ الارض اس کی تعریف آ گئی، اور اس کے اندر جو دو مشہور قوسیں ہیں ان کا بیان آ گیا۔ اب یہاں سے ماتن بیان کرتے ہیں کہ چھ دائرۃ الارض ہیں، چھ دائرۃ الارض جن کا منطقۃ البروج کے قطبین پر تقاطع ہوتا ہے، تو ان کے تقاطع سے فلک الافلاک جو ہے وہ 12 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ فلک الافلاک 12 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 12 برابر حصے فلک الافلاک کے بنتے ہیں ان کو بروج 12 کہا جاتا ہے، یعنی 12 برج۔ سمجھ آئی بات؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے یہ دائرۃ الارض ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا تقاطع ہو رہا ہے کہاں؟ یہ منطقۃ البروج کے قطبین پر 6 ہیں، وہ سمجھتے ہم 6 یہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے تقاطع سے جو منطقہ کے قطبین پر تقاطع ہوتا ہے، فلک جو افلاک ہے وہ برابر 12 حصوں کے اندر منقسم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں 12، ٹھیک ہے، ایک حصہ، 2 حصہ، 3، اسی طرح سارے برابر 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 ہے۔ طولن بھی برابر ہے، عرضن بھی برابر ہے۔ طول یعنی کہ 30 درجے، ہر ایک کا کیا ہے؟ طول کتنا ہے؟ 30 درجے، اور عرض کتنا ہے؟ ایک قطب سے دوسرے قطب تک 180 درجے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو برابر حصے نکلے ہیں 12، طولن اور عرضن، ٹھیک ہے۔ طولن ہر ایک 30 درجے کا ہے اور عرضن ہر ایک، تو یہ جو 12 برابر حصے کی وجہ سے فلک الافلاک منقسم ہو گیا 12 حصوں کے اندر، ان کو 12 برج کہا جاتا ہے۔ ان کو 12 برج، سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں یہ 12 برج ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ پہلے ہم متن سمجھتے ہیں، شرح کو بعد میں سمجھیں گے کہ یہ 6 ارضیات ارضیہ کی جمع، اور ارضیہ سے مراد ہے دائرۃ الارض۔ 6 دائرۃ الارض کے تقاطع سے 6 دائرۃ الارض کے تقاطع۔ یہ پہلے آپ سمجھ لیں، اس تصویر کے اندر سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ قرآن کے اندر بھی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کیا کہا، یہ 6 ارضیات کیا ہیں؟ احداہا الثالثہ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ثالثہ۔ ثالثہ کیا ہے؟ مارا بالاقطاب الاربع۔ یہ آپ سمجھیں مارا بالاقطاب الاربع ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ مارا بالاقطاب الاربع۔ ورابعتھا، اور چوتھا کیا ہے؟ دائرۃ المیل، وہ ہے جو اعتدالین پر گزرتا ہے۔ نہیں دائرۃ المیل نہیں، ورابعتھا ان 6 میں سے چوتھا، یہ 10 دائروں میں سے چوتھا نہیں، بلکہ رابعتھا ضمیر کا مرجع ہے 6 ارضیات۔ سمجھ آئی بات؟ ان 6 ارضیات میں سے چوتھا، 6 ارضیات میں سے چوتھا۔ پہلا تو ہو گیا دائرہ مارا بالاقطاب الاربع، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ جو اعتدالین پر گزرتا، مثلا یہ اعتدال ربیعی اور یہ اعتدال خریفی، تو یہ بن گیا یہ دائرہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا یہ 2 دائرے ہو گئے، اور باقی کیا کہا؟ والبواقی بینہما، اور باقی ان کے درمیان ہے۔ اب سمجھیے باقی ان کے درمیان ہے، یہ ہے ایک یہ دائرہ، ایک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا ہو گیا، یہ کس میں ہے؟ ان کے درمیان، اور یہ تیسرا ہو گیا، اور یہ چوتھا ہو گیا۔ یہ جو 4 ہیں وہ ان کے درمیان ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟
تو یہ اس طریقے سے یہ 6 ارضیات ہیں، اور یہ منطقۃ البروج کا کیا ہے؟ کتب ہے۔ یہاں ان کا تقاطع ہوتا ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ والا۔ سمجھ آئی بات؟ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ان کو آپ یہ قرآن کے اندر بھی سمجھ لیں۔ یہ جو 6 ارضیات ہیں، پہلا کیا ہے؟ مارا بالاقطاب الاربع، یہ مارا بالاقطاب الاربع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مارا بالاقطاب الاربع یہ دائرۃ الارض ہے نا، کیونکہ منطقۃ البروج کے کتب سے اور منطقہ کے جو سے گزر رہا ہے، یہ ایک دائرۃ الارض ہو گیا، ایک ارضیہ۔ دوسرا کیا ہے؟ رابعہ، یعنی کہ چوتھا دائرہ، چوتھا دائرہ۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں چوتھا دائرہ کیوں کہا، آپ قرآن کے اندر ہی سمجھ لیں۔ یہ وہ دائرہ ہے کہ جو اعتدالین پر گزرتا ہے، جو اعتدالین پر گزرتا ہے، یہ دائرہ، یہ سمجھ آ گئی باجی؟ جی۔ اچھا اس کو چوتھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے اعتبار سے گنے تو یہ چوتھا ہو جائے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا، اس لیے اس کو رابعہ کہا ہے۔ سمجھ آ گئی باجی؟ جی۔ اچھا تو یہ 2 ہو گئے، ان کا آپ دیکھیں تقاطع ہو رہا ہے یہاں منطقۃ البروج کے کتب پر، اور باقی جو 4 ہیں وہ ان کے درمیان ہیں۔ ایک یہ ہو گیا، یہ دیکھیے گا، یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا، دو ہو گئے، اور یہ تیسرا ہو گیا، یہ، اور یہ چوتھا ہو گیا۔ یہ 6 دائرے ہیں اصل میں، کتنے؟ 6 دائرے۔ اور جو فلک الافلاک کا محدب ہے وہ 12 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس طرح کہ یہ 12 آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں اول میزان سے آپ گن لیں تو یہ 12 پورے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ 12 برج کہا جاتا ہے، یہ 12 برج ہیں۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی، اب ترجمہ کریں اور شرح کو سمجھتے ہیں۔ اور اقسام متساویہ جو حاصل ہونے والی ہیں، الحادثۃ جو پیدا ہوتی ہیں منطقۃ البروج سے، بسبب منطقۃ البروج کے، منطقۃ البروج کے وجہ سے۔ کہاں حاصل ہوتی ہیں؟ بیچ منطقۃ اولا میں، منطقہ مراد سے کیا ہے؟ معدل النہار، ٹھیک ہے۔ اور معدل النہار یہ منطقہ فلک الافلاک کا، ٹھیک ہے۔ تو فلک الافلاک کے اندر یہ حاصل ہوتی ہیں ابتداءً، یعنی کہ یہ ابتداءً جو حادث ہوتی ہیں یہ منطقۃ البروج سے حادث ہوتی ہیں۔ کیسے؟ منطقۃ البروج سے۔ اور یہ بقاءً، انتہاءً یہ باقی ہوتی ہیں کس میں؟ فلک الافلاک کے اندر، فلک الافلاک۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ منطقۃ البروج ہے نا، یہ والا دائرہ، یہ والا دائرہ ادھر سے دیکھ لیں، یہ منطقۃ البروج ہے۔ تو ابتداءً یہ منطقۃ البروج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دائرۃ الارض کا جو زوایا قوائم کے اوپر تقاطع ہوتا ہے تو وہ منطقۃ البروج کے اوپر تقاطع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انتہاءً یہ باقی ہیں کس میں؟ فلک تاسع، یعنی فلک الافلاک میں، فلک الافلاک میں، ٹھیک ہے جی۔
وَإِلَّمْ يَبْقَ تِلْكَ الْمُحَاذَاتُ بَعْدَهُ، ہاں یہ محاذات اگرچہ حدوث کے وقت تھی لیکن اب وہ محاذات باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب وہ محاذات باقی نہیں. ہاں محاذات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے فلک البروج اور یہ ہے فلک الافلاق، ٹھیک ہے جی. تو تقاطع ہو رہا ہے منطقۃ البروج کے ساتھ دائرۃ الارض کا، ٹھیک ہے. جی. تو یہ ابتداءً جو ہیں ان کا جو حدوث ہے وہ منطقۃ البروج کی وجہ سے ہے، لیکن یہ باقی کہاں ہیں؟ یہ فلک جو بروج ہے اس کے محاذی جو حصہ بنتا ہے فلک الافلاق کا، اس کے اندر. سمجھ آ گئی بات؟ جی. چلیں جی کریں ترجمہ. اور ابتدان اور والباقیہ اور باقی جو مستمرہ ہیں فیما ان میں جو محاذی ہیں ہاں جی منطقۃ البروج کے محاذی ہے تاسے سے جی انتہان، اگرچہ نہیں باقی رہی یہ محاذات بعد حدوث کے. اس کو میں سمجھاتا ہوں آگے بھی مزید کہ محاذات باقی نہیں ہے یہ کیسے. چلیں جی. من تقاطع اس کا تعلق ہے حاصلہ کے ساتھ. 12 اقسام برابر جو حاصل ہونے والے ہیں بسبب تقاطع کے 6 ارضیات ہیں. 6 ارضیات ان کا آپس میں تقاطع ہے. 6 ارضیات کا آپس میں تقاطع، جس طرح کہ یہ آپ نے دیکھا تقاطع کہاں ہے؟ منطقۃ البروج کے قطبین پر. احداہا ان 6 ارضیات میں سے ایک ثالثہ ہے مراد مارا بالاقطاب الاربعہ ہے، ورابعتھا اور ان 6 ارضیات میں سے چوتھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو گزرتا وہ دائرۃ الارض ہے جو گزرتا ہے اعتدالین پر. اور باقی کتنے ہیں؟ 4. وہ کیا ہیں؟ بینہما ان دو کے درمیان ہے. یہ تو سمجھ آگے نا آپ کو. چلیں جی. ہی البروج یہ خبر ہے جی. یہ بروج ہیں، یہ بروج 12 عشر کتنے؟ 12. یہ بروج ہیں کتنے؟ 12. اچھا یہاں سمجھ لیں تھوڑا سا. بروج یہ برج کی جمع ہے اور برج کہتے ہیں قصر کو یعنی محل کو. اب یہ جو برابر 12 حصے ہیں ان کو بروج کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو بروج کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے اندر جو سیارے ہیں وہ اترتے ہیں. ان کے اندر سیارے اترتے ہیں، ہاں ان برج کے اندر، ان کے اندر، ٹھیک ہے. یہ 12 برج کے اندر سیارے اترتے ہیں. اچھا جی. اور جو ثوابت ہیں، ثوابت وہ ان کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر ان بروج کے اندر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا نام رکھ دیا گیا کیا؟ بروج. برج کی جمع برج محل کو کہتے ہیں، قصر کو. تو ان کے اندر چونکہ یہ سیارات اترتے ہیں اور ثوابت ان کے اندر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا نام کیا ہے؟ برج. یہ 12 برج کون سے ہیں؟ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت. سمجھ آ گئی بات؟ ان میں سے جو پہلے 6 ہیں ان کو کہتے ہیں بروج شمالیہ، بروج شمالیہ. اور آخری جو 6 ہیں ان کو کہا جاتا ہے بروج جنوبیہ. ہاں شمالیہ کون سے ہیں؟ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ. یہ کیا؟ بروج شمالیہ ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور جو یہ ہیں آخری 6 میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت ان کو کہا جاتا ہے بروج جنوبیہ. پھر ان میں سے جو پہلے 3 ہیں، پہلے 3 ان کو کہا جاتا ہے بروج ربیعیہ. بروج ربیعیہ وہ کون سے ہیں؟ حمل، ثور، جوزہ، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے جو 3 ہیں ان کو بروج کہا جاتا ہے بروج سیفیہ. یہ کون سے ہیں؟ سرطان، اسد اور سنبلہ. اور تیسرے جو 3 ہیں ان کا نام ہے بروج خریفیہ. وہ کون سے ہیں؟ میزان، عقرب اور قوس. اور چوتھے جو تیسرے ہیں، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پر جو تیسرے 3 ہیں برج ان کا نام کیا ہے؟ بروج شتویہ. یہ کون سے ہیں؟ جدی، دلو اور حوت. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں جی.
اس وقت سورج کس برج کے اندر ہے؟ حوت کے اندر، شاباش. کس کے اندر؟ حوت. تاریخ کیا ہے آج؟ 8. میں نے آپ کو رات بتایا تھا کہ یہ جو اول حمل کے اندر سورج کب پہنچے گا؟ کتنی؟ نہیں رات میں نے تاریخ بھی بتائی، ٹائم بھی بتایا تھا اس سال کا. 20 یا 21 ہے؟ 20 مارچ 2:01 پر دوپہر کے 2 بجے ہیں. تو اس سال 2025 کا جو اول حمل ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی سورج جو اول حمل کے اندر آئے گا تو وہ 2:01 پر ہیں. ٹھیک ہے، اور تاریخ کیا ہے؟ 20 مارچ. چلیں جی. ولہذا قال المشہورہ کے ساتھ مقید کیا، اسے اعتراض کیا ہے ان بروج سے جو مشہور نہیں ہیں. یہ وہ بروج ہیں جو تدویر کے اندر فرض کیے جاتے ہیں، وہ بھی بروج ہیں لیکن وہ مشہور نہیں ہیں. اس لیے المشہورہ کی قید لگائی تاکہ جو برج غیر مشہور ہیں ان سے اعتراض ہو جائے. چلیں جی آگے. ولہذا قال بعض الشارحین بعد قوله الحاصلة عند المنطقة الأولى حقيقة لأنهم قسموا الفلك الأعلى بالحصص 12 حقيقة وسموا كل حصة منها برجا مضافا إلى اسم سورة حازتها من الصور المتوهمة من كواكب الثامن وقت التسمية فالبروج في الحقيقة حصص 9 وإن كانت أساميها منتزعة من صور الثامن. وأما تسمية تلك الصور بالبروج كما فعلها منجم الهند فمجاز عندنا باعتبار أن أساميها منتزعة منها على طريق تسمية الشيء باسم منتزع منه. آگے بھی ولہذا صح انتقال صور من برج إلى برج آخر ولو كانت البروج حقيقة في الثامن لما وقع انتقالها منها. چلیں، یہ مجاز ہوتا ہے. ولہذا قال بعض الشارحین، یہاں سے شارح یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو بروج ہیں، بروج ان کا حصول یہ منطقہ اولا کے اندر ہوتا ہے، اگرچہ حصول جو ہے یہ بسبب منطقۃ البروج کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا حصول جو ہے وہ اگرچہ منطقۃ البروج کی وجہ سے ہے لیکن ان کا حصول ہوتا کہاں ہے؟ منطقہ اولا. اس کے اوپر یہ دلیل پیش کرتے ہیں. یہ بعض شارحین کا قول ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں ذرا، یہ 12 برج ان کو آپ ذرا سمجھ لیتے ہیں ہم. یہ ذرا آپ اس تصویر کو دیکھیں. یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا، یہ سمجھ لیں یہ فلک الافلاک ہے. فلک الافلاک. اور یہ کیا ہے؟ یہ فلک ثوابت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اب اصل میں یہ برج ہیں کیا، یہ سمجھیں. یہ جو فلک ثوابت ہے یعنی 8واں آسمان، اس کے اندر کواکب ثوابت ہیں. تو یہ ثوابت کواکب کے اجتماع سے، جمع ہونے سے ایک صورت متوہم ہوتی ہے. یعنی کچھ کواکب کے جمع ہونے سے حمل کی صورت متوہم ہوئی، اور بعض کے حوت کی، مثلاً بعض کواکب کے جمع ہونے سے قوس کی صورت، اسی طرح باقی. سمجھ آئی بات؟ اب مثلاً مثال کے طور پر یہ دیکھیں، جو فلک ثوابت ہے یہ ستارے ہیں، تو ان سے یہ حمل کی صورت منتزع ہو رہی ہے، متوہم ہو رہی ہے. یعنی وہم کے اندر پڑ رہی ہے حمل کی صورت. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ تو اب اس کے محاذی جو فلک الافلاک کی یہ جز ہے، حقیقتاً حمل یہ ہے، یہ حمل نہیں ہے. فلک ثوابت کی یہ جز، یہ حمل نہیں ہے، بلکہ حمل کیا ہے؟ فلک الافلاک کی یہ جز جو اس کے محاذی ہے صورت کے. اسی طرح مثلاً یہ ستارے ہیں، اصل میں فلک ثوابت میں ثوابت ہیں، تو ان سے سور کی صورت متوہم ہو رہی ہے.
تو اس فلک ثوابت کی جز کے محاذی جو فلک الافلاک کی یہ جز ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سور. حقیقتاً یہ سور ہے، اسی طرح باقی بھی. اچھا جی، اب یہ ہے، یہ جس وقت نام رکھا تھا حکماء نے، تو اس وقت فلک ثوابت کی یہ جز محاذی تھی، یعنی یہ جس صورت سے حمل کی صورت متوہم ہوتی ہے، یہ محاذی تھی کس کے؟ فلک الافلاک کی اس جز کے. اگرچہ بعد میں یہ جو محاذات ہے وہ برقرار نہیں رہی. بعد میں محاذات برقرار. کیسے نہیں؟ اس لیے کہ فلک الافلاک بھی حرکت کرتا ہے، یہ علی خلاف طوالی البروج، مشرق سے مغرب کی طرف، اور جو فلک ثوابت ہے یہ بھی حرکت کرتا ہے، وہ علی طوالی البروج کرتا ہے، مغرب سے مشرق کی طرف، اگرچہ وہ بہت سست ہے. تو اب دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ فلک ثوابت کی جز، مثلا وہ جز کہ جیسے حمل کی صورت منتزع ہوئی، جی ٹھیک ہے، اور اس کے محاذی کیا ہے؟ یہ فلک الافلاک کی جز. تو اس کا نام کیا رکھا؟ حمل اس کا نام رکھا. تو حمل نام رکھا کہ جس وقت نام رکھا تھا اس وقت یہ جو فلک الافلاک کی جز ہے یہ محاذی تھی فلک البروج کی اس جز کے کہ جس سے حمل کی صورت متوہم ہوئی تھی. اگرچہ اس وقت وہ جو ہے وہ جو محاذات ہے وہ برقرار نہیں رہی، محاذات برقرار نہیں رہی. مثلا اس تصویر میں دیکھیں، اب حمل ہے اور جو نیچے یہ حمل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے حمل فلک الافلاک کی یہ جز، لیکن یہ محاذی کس کے ہے؟ حوت کے. حوت. ٹھیک ہے، اسی طرح باقیوں کو بھی آپ سمجھ لیں. یہ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ چلیں اب وہ سمجھ آ گیا پیچھے کے ابتداءً اور انتہاءً والی وہ بات بھی سمجھ آ گئی، اور محاذات والی بات بھی سمجھ آ گئی. اب آ جائیں ولہٰذا سے. یہ اصل میں یہ تائید ہے اس کے اوپر کہ یہ جو اقسام متساویہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ حاصل کہاں ہوتی ہیں؟ منطقہ نہیں، فلک الافلاک میں یہ حاصل ہوتی ہیں. کہاں؟ فلک الافلاک. اگرچہ ان کے حصول کا جو واسطہ ہے، سبب ہے، وہ منطقۃ البروج ہے. منطقۃ البروج کے اجزاء ان کو بروج نہیں کہیں گے، بلکہ کن کو بروج کہا جائے گا؟ فلک الافلاک کے جو 12 برابر حصے ہیں ان کو بروج کہا جائے گا. اس کے اوپر تائید ہے. یہ بعض شارحین کا قول نقل کرتے ہیں. بعض شارحین اس سے مراد ہیں شادمان بلخی، انہوں نے تشریح الافلاک کی شرح لکھی ہے. اس کا حوالہ مولانا عصمت اللہ سہارنپوری وہ بھی دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں سب سے پہلی معتبر اور مستند شرح ہے. یہ دیکھیں، تلاش کریں، شادمان بلخی، ان کے حوالے یہ موشی بہت سارے دیتے ہیں یہاں، یہ اگر مل جائے تو انہوں نے ماتن کا یہ جو قول ہے الحاصلہ، یعنی الاقسام المتساویۃ الحاصلہ، اس کے بعد عبارت نکالی عند المنطقۃ الاولی حقیقتاً. عند المنطقۃ الاولی حقیقتاً، یعنی 12 اقسام برابر جو حاصل ہوتے ہیں، کہاں حاصل ہوتے ہیں؟ عند المنطقہ، منطقہ اولا کے اندر حاصل ہوتے ہیں. حقیقتاً یعنی حقیقتاً یہ جو 12 اقسام ہیں یہ کہاں بنتے ہیں؟ منطقۃ الاولی کے. ہاں، ان کے اندر. اگرچہ ان کے محاذی جو منطقۃ البروج کے اجزاء ہیں وہ بھی 12 بن جائیں گے برابر، لیکن حقیقتاً یہ کہاں ہے؟ منطقۃ الاولی کے اندر. ہاں، حقیقتاً. اس کے اوپر آگے دلیل بھی دی ہے کہ یہ حقیقتاً جو 12 اقسام ہیں برابر یہ بنتے ہیں کہاں؟ منطقہ اولی کے اوپر بنتے ہیں. اس پر دلیل یہ ہے کہ جو علماء ہیئت ہیں انہوں نے فلک الافلاک کو 12 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. کس کو؟ فلک الافلاک. ہاں، 12 حقیقتاً 12 حصوں کے اندر اس کو تقسیم کیا، اور ہر حصے کو انہوں نے برج کا نام دیا ہے. ہر حصے کو برج کا نام. تو یہ حقیقتاً تقسیم کس کی ہے؟ فلک الافلاک کی. یہ جو 12 حصے ہیں تو حقیقتاً تقسیم اس کی ہے. تو یہ جو اقسام ہیں یہ برابر بنتے کہاں ہیں؟ یہ فلک الافلاک پر بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو فلک الافلاک کا منطقہ یعنی کہ معدل و نہار ہے اس پر یہ بنتے ہیں. سمجھ آئی بات جی؟ اچھا، اب یہ ہے کہ ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ وہ برج کہتے ہیں.
اور پھر ان کا جو نام ہے، نام انہوں نے دیا ہے ان 12 حصوں کے محاذی جو نیچے فلک ثوابت کی جز ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو صورت منتزع ہوئی، ٹھیک ہے، اس صورت کے اعتبار سے فلک الافلاک کے ان 12 حصوں کا انہوں نے نام رکھا، ٹھیک ہے۔ مثلا مثال کے طور پر دیکھیں، چلے ادھر ہی آپ دیکھ لیں کہ اچھا یہ جو تقسیم ہے یہ حقیقتاً تقسیم کس کو کیا انہوں نے؟ فلک الافلاق، فلک الافلاق کو تقسیم کیا برابر حصوں میں۔ اب ان کا جو نام رکھا تو نام میں انہوں نے اعتبار کیا کس کا؟ ان کے محاذی جو جز تھی فلک ثوابت کی، فلک ثوابت، مثلا یہ جو جز ہے فلک ثوابت کی، ٹھیک ہے جی، یہ محاذی ہے اس حصے کے، ٹھیک ہے، تو اس سے صورت منتزع ہوئی کس کی؟ حمل کی، تو انہوں نے یہ جو جز ہے اس کا نام حمل رکھ دیا۔ جی اچھا اسی طریقے سے یہ جو حصہ ہے دوسرا فلک الافلاق کا، ٹھیک ہے، یہ محاذی ہے فلک ثوابت کی اس جز کے، جی، اور اس سے صورت منتزع ہوئی کس کی؟ سور کی، تو انہوں نے فلک الافلاق کی اس جز کا نام رکھ دیا سور رکھ دیا۔ سمجھ آئی بات جی؟ چلے، تو یہ دلیل انہوں نے پیش کی ہے، تائید پیش کی ہے کہ یہ جو 12 اقسام ہیں یہ حقیقتاً یہ منطقۃ البروج پر نہیں بنتے بلکہ یہ معادل النہار پر بنتے ہیں۔ کس پر بنتے ہیں؟ معادل النہار کے اوپر بنتے ہیں۔ چلیں جی ترجمہ کریں۔ ولہٰذا اور اسی وجہ سے کہا بعض شارحین نے بعد قول اپنے الحاصلۃ عند اپنے نہیں، بعد قول ماتن کے الحاصلۃ عند المنطقۃ الاولی، الحاصلہ یہ بدل ہے، آگے عند المنطقہ یہ کالا کا مقولہ ہے، کہا کیا؟ عند المنطقہ، حاصل ہوتے ہیں منطقہ اولا کے پاس حقیقتاً۔ اب دلیل اس کے اوپر لأنہم اس لیے کہ انہوں نے تقسیم کیا ہے فلک الاعلیٰ کو 12 حصوں کے حقیقتاً، یعنی یہ جو تقسیم ہے یہ کس کی ہے؟ فلک الافلاق کی ہے، اس کی تقسیم ہے جی۔ اگرچہ پھر آپ کر سکتے ہیں فلک ثوابت کی کر سکتے ہیں، نیچے بھی وہ تقسیم لا سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تقسیم فلک الافلاق کی ہے۔ تو پھر یہ جو 12 اقسام جو بنیں گے حقیقتاً یہ کہاں بنیں گے؟ فلک الافلاق کے اوپر بنیں گے۔ اور انہوں نے نام رکھا ہر حصہ کا جو ہونے والا ہے ان 12 حصوں سے، کیا نام رکھا؟ برج کا، نسبت کرتے ہوئے طرف نام صورت وہ جو محاذی ہے اس کے، نہیں طرف نام صورت کے، ایسی صورت کے محاذی ہے وہ حصہ اس صورت کے، محاذی ہے اس صورت کے، ہاں حصہ کس کا؟ فلک الافلاق کا حصہ اس صورت کے، صورت محاذی، من الصور المتوہمہ، ان صور سے جو متوہم ہوتی ہیں، کن سے؟ کواکب سامن سے، ہاں یعنی کہ فلک ثوابت کے کواکب سے۔ تو یہ فلک کواکب کے ثوابت کے اجتماع سے یہ صورتیں متوہم ہوتی ہیں۔ یہ متعدد ہیں کوکب ہیں، جس طرح کہ مثلاً جو حمل ہے یہ صورت منتزع ہوتی ہے 13 کواکب سے، سور یہ 32 کواکب سے، اسی طرح کوئی 18 کواکب سے، کوئی اس سے زیادہ کواکب سے، تو متعدد کواکب سے یہ صورتیں منتزع ہوتی ہیں۔ چلے نہیں، ہاں وقت تسمیہ متوہم ہوئی کس وقت؟ وقت نام رکھنے، وقت نام رکھنے کے، یعنی جس وقت نام رکھا تو اس وقت یہ اس وقت محاذی۔ پس بروج اب یہ نتیجہ ہے اور تفریح ہے۔ پس بروج فی الحقیقت در حقیقت کیا ہیں؟ فلک تاسع کے حصص ہے، فلک تاسع کے حصص ہیں، یہ فلک ثامن کے حصص نہیں ہیں، منطقۃ البروج کے حصے نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَتْ أَسَامِيهَا اگرچہ ان کے نام وہ منتزع ہوتے ہیں کس سے؟ ثامن کی صورتوں سے، ان سے اگرچہ لیے گئے ہیں، لیکن حقیقتاً جو برج ہیں وہ حصے ہیں کس کے؟ فلک تاسع کے۔ چلیں جی سمجھ آ گئی بات جی؟ اچھا جی، تو یہ آ گیا ایک اطلاق بروج کا، آپ نے سمجھا کہ علماء ہیئت کے نزدیک بروج کسے کہتے ہیں؟
فلک تاسے کو جو برابر 12 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک جو حصہ ہے وہ برج کہلاتا ہے، اور یہ جو 12 حصے یہ بروج کہلاتے ہیں۔ یہ برج کا اور بروج کا حقیقی اطلاق ہے۔ ایک اس کا اور اطلاق بھی ہے، اور وہ منجمین ہند کے نزدیک ہے۔ منجمین ہند یہ جو فلک سامن کی صورتیں ہیں ان کے اوپر بھی برج کا اطلاق کرتے ہیں ان کو، لیکن یہ جو اطلاق ہے یہ علماء ہیئت کے نزدیک یہ اطلاق حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ یہ اطلاق حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی، کیونکہ حقیقتاً برج کیا ہے؟ فلک تاسے کے حصص ہے، فلک تاسے کے حصے، اور یہ اطلاق ہے فلک سامن کے اجزاء کو، ان کی صورتوں کو برج کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ مجاز ہے۔ مجاز کس طرح ہے کہ حقیقتاً تو فلک تاسے کے حصہ، مثلا یہ حصہ حمل ہے، اس کو لے لیں آپ، یہ ہے برج۔ ٹھیک ہے جی؟ چونکہ اچھا اس کا جو نام ہے وہ لیا گیا، وہ کس سے؟ جو اس کی محاذی صورت ہے، ہاں، اس کے محاذی صورت سے جو فلک سامن کے اندر ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ تو یہ ایسے ہے جیسا کہ آپ شے کو نام دیں کس کا، کہ جس سے وہ شے منتزع ہوئی ہے، جس سے وہ شے منتزع ہوئی ہے۔ یعنی اصل میں تو یہ برج ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ منتزع ہوئی کس سے؟ اس سے، تو اس کو نام دے دیا گیا کس کا؟ برج کا۔ اس کو تو یہ مجاز ہے۔ حقیقتاً تو یہ جو فلک تاسے کی جز ہے یہ برج ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ چونکہ اس کا نام وہ منتزع ہوا ہے کس سے؟ اس کے محاذی حصے سے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو پھر مجازن اس کے اوپر برج کا اطلاق کر دیا گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مجاز ہے۔ اس کے اوپر آگے تائید بھی ہے کہ حقیقتاً جو بروج ہیں یہ فلک تاسے کے حصص ہے، فلک سامن کے حصص نہیں ہیں، کیونکہ اگر فلک سامن کے حصص ہوتے تو پھر جو صور کا انتقال ہے ایک برج سے دوسرے برج کی طرف انتقال نہ ہوتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صور کا ایک برج سے دوسرے برج کی طرف انتقال ہو رہا ہے، جس طرح کہ مثلا آپ کو میں نے پہلے جو تصویر دکھائی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں، یہ جیسا کہ یہ دیکھیں، اب یہ جو سور ہے، ہاں سور، یہ اب یہ منتقل ہو گیا اس صورت سے، یہ نیچے حمل کی صورت ہے۔ تو اگر فلک سامن کے اجزاء حقیقتاً برج ہوتے تو پھر صورتیں ایک برج سے دوسرے برج کی طرف منتقل نہ ہوتی۔ سمجھ آئی بات؟ جبکہ صورتیں ایک برج سے دوسرے برج کی طرف منتقل ہوتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً جو برج ہیں وہ فلک سامن کے حصص نہیں ہیں بلکہ فلک تاسے کے حصص۔ چلیں جی ترجمہ کریں۔ اور بہرحال نام رکھنا ان صورتوں کا بروج کا، جیسا کہ کیا انہوں نے، جیسا کہ اس کو کیا ہے منجمین ہند نے، تو یہ مجاز ہے ہمارے نزدیک، یعنی علماء ہیئت کے نزدیک کیا ہے؟ مجاز ہے۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں ان کو بروج، کیونکہ اصطلاح کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں نہ ہوتا، اس میں نہیں، کوئی بندہ بھی نام رکھ سکتا ہے۔ اچھا جی، ساتھ اعتبار کرنے، اب اس پر ہے مجاز کیسے؟ با اعتبار اس کے کہ بے شک ان کے نام یعنی یہ جو برج کے نام ہیں، 12 برج کے نام وہ منتزع ہوتے ہیں کن سے؟ ان صورتوں سے، ہاں ان صورتوں سے منتزع ہوتے ہیں۔ اوپر طریقے نام رکھنے، یہ مجاز ہے، اوپر طریقے نام رکھنا شے کا، ساتھ نام اس کے انتزاع ہوتا ہے وہ شے منتزع ہوئی ہے اس سے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں اس کا نام، یہ اصل میں یہ برج تھا نا، یعنی کہ فلک تاسے کی یہ جز، تو ہم نے اس کے محاذی جو فلک سامن کی جز ہے اس کا نام ہم نے برج رکھ دیا۔ تو یہ ایسے ہے جیسا کہ شے کا نام رکھنا، ٹھیک ہے جی، ہاں جس سے وہ منتزع ہوئی ہے۔ تو چونکہ فلک تاسے کی یہ جز، اس کا نام منتزع ہوا کس سے؟ فلک سامن کی جز سے، تو حقیقتاً تو یہ برج تھا، پھر ہم نے برج نام رکھ دیا اس کا، تو یہ مجاز ہے۔ ولہٰذا اور اسی لیے یہ تائید ہے کہ حقیقتاً جو برج ہیں یہ فلک تاسے کے حصص ہیں، اور اسی لیے صحیح ہے انتقال صور کا ایک برج سے طرف دوسرے برج کے، اور اگر ہوتے بروج حقیقتاً سامن میں، ٹھیک ہے،
تو پھر تو واقع نہ ہوتا- واقع ہوتا نہ واقع ہوتا انتقال انتقال صورتوں ان کا صورتوں کا منہا ایک برج سے دوسرے برج کی طرف۔ چلیں جی آگے۔ وهذه الدوائر الخمس لم يلاحظ في مفهوماتها السفليات لم یلاحظ، لم يلاحظ چلیں جی یہ 5 دائرے آپ نے پڑھے، کون سے؟ معدل النہار، منطقۃ البروج، مارا بالاقطاب الاربع، دائرۃ المین المیر، اور دائرۃ الارض۔ اب ان کے بارے میں ما بالاشتراک بیان کرتے ہیں کہ ما بالاشتراک ان میں یہ ہے کہ ان 5 دائروں کے اندر سفلیات ملحوظ نہیں ہیں۔ سفلیات ملحوظ نہیں ہے۔ سفلیات سے مراد ہے ارض، زمین اور زمین پر جو چیزیں ہیں جو رہتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کے اندر، ان کی تعریف کے اندر کہیں زمین کا ذکر آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے ما بالاشتراک یہ ہوا کہ ان کے اندر سفلیات ملحوظ، ہاں برخلاف آنے والے جو 5 دائرے ہیں ان کے اندر سفلیات ملحوظ ہیں، ان کے اندر سمجھ آ گئی بات؟ یہ تو ہو گیا ما بالاشتراک۔ اور ما بالامتیاز کیا ہے کہ پہلے جو 3 دائرے ہیں یہ شخصیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور دائرۃ المیل اور دائرۃ الارض یہ کیا ہے؟ یہ نوعیہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلے وہاذ الدوائر، اور یہ دوائر 5 لم یلاحظ نہیں لحاظ کیا جاتا، لحاظ کیا گیا فی مفہومیہا، فی مفہوماتیہا، ان کے مفہومات میں، ان کی تعریفات میں، سفلیات کا۔ سفلیات کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں جی۔